بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه تداوله 14 من رب إلى رب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول: أنا من رام هرمز. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. آخری حدیث بخاری شریف. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب وبه قال أحمد بن إشكاب وأشكاب دونوں رات پڑھ سکتے ہیں. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزیز طلباء، دیگر حاضرین کرام، آج بخاری شریف کا اختتام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کی شرح اور تشریح پیش کی جائے گی. یہ کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا پورا نام تو ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ.
لیکن عام طور پر اس کو صحیح بخاری کہہ دیا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے اختصار کرتے ہوئے بخاری شریف کہہ دیا کرتے ہیں۔ بخاری تو لکھنے والوں کے نام کی نسبت ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے ان کا نام تھا محمد، اس کے والد کا نام تھا اسماعیل، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ بخارا ایک بستی کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس لیے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ تو محمد بن اسماعیل البخاری دنیا کے عظیم محدثوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو زبردست علم حدیث کی مہارت عطا کی تھی، حافظہ بھی بہت زبردست عطا فرمایا تھا۔ جو کچھ سامنے آتا تھا ان کے سینے کے اندر محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ پہلے سے انتظام نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو زبردست علم حدیث کی مہارت، حافظے کی قوت، تفقہ اور بصیرت، اور اس کے ساتھ عبادت، زہد و ریاضت، انابت اور خشوع، ان صفات سے متصف فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک عظیم کام لے لیا، بہت سے کام لیے، ان میں سے ایک عظیم کام یہ تھا کہ امام بخاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب لکھوا دی۔ اس کتاب کو لکھنے میں 16 سال صرف ہوئے ہیں۔ 16 سال کی جد و جہد محنت کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آ سکی۔ امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ احادیث پر کتابیں تو بہت سی لکھی گئی ہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر اس بات کا اہتمام اور التزام نہیں کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف صحیح احادیث کو درج کیا جائے، بلکہ ضعیف راویوں کی حدیثیں بھی صحیح احادیث کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور بعض جگہ پر بعض کتابوں کے اندر موضوع اور من گھڑت احادیث بھی اس کے ساتھ میں مقرون ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت اسحاق بن راہوے بڑے معروف محدث تھے، فقیہ بھی تھے۔ ان کی مجلس کے اندر ایک آدمی نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے اندر صرف صحیح احادیث کا اندراج ہو۔ امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم اس کام کو کرو۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے کرنے سے پہلے ایک خواب دکھایا گیا تھا۔ خواب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام بخاری اللہ کے نبی علیہ السلام کو پنکھا جھیل رہے ہیں، اور آپ پر مکھیاں بیٹھنا چاہتی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکھیوں کو اڑا دیتے ہیں۔ صبح میں اٹھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر معبرین سے دریافت کی۔ اس کی تعبیر کے اندر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس خواب کو دیکھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آنے والی آنچ اور اس پر آنے والے گرد و غبار کو ہٹائے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا دنیا میں پیدا ہو جائیں گے جو دین میں تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، غلط احادیث بنا بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے۔ تو امام بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت پر مامور کرے گا، کھڑا کرے گا کہ وہ احادیث کے اندر آنے والے اس گرد و غبار کو جھاڑ دے۔ یہ مکھیاں اسی طرف اشارہ تھی۔ تو بہرحال اس خواب کے دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے استاد کے سامنے اس کا ذکر کیا اور تعبیر کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس خدمت کو انجام دو کہ احادیث صحیحہ کا انتخاب کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس کتاب کا آغاز کیا۔ اس کتاب کا آغاز انہوں نے مکۃ المکرمہ میں کیا تھا، اور پھر اس کے بہت سارے ابواب و تراجم انہوں نے جنت البقیع میں بیٹھ کر لکھے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کتاب وہاں پر لکھ دی گئی تھی۔ اس لیے کہ کتاب تو 16 سال میں جا کے مکمل ہوئی تھی، اس لیے مختلف اوقات میں لکھی گئی، لیکن اس کے چیپٹرز اور اس کے جو ابواب ہیں ان کے ذہن کے اندر اس کا خاکہ تھا، وہ خاکہ انہوں نے پہلے بنا لیا تھا، اور وہ بنایا تھا جنت البقیع میں بیٹھ کر۔ آغاز تو کر دیا تھا مکۃ المکرمہ میں، اور پھر ابواب و تراجم وہاں جا کر مکمل فرمائے، اور پھر ان ابواب و تراجم سے متعلق احادیث کی جانچ پڑتال کرتے کرتے جو حدیثیں ان کو صحیح درجے کی ہوتی ان احادیث کو ان ابواب کے اندر درج کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ طریقہ یہ تھا ان کا کہ جب بھی حدیث لکھنا چاہتے پہلے استخارہ فرماتے، پہلے تو تحقیق کرتے، تحقیق کے بعد استخارہ کرتے، استخارے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، پھر اس کے بعد احادیث کو لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح طویل عرصے میں 16 سال کے یہ کتاب تکمیل کو پہنچی، اور اس کے اندر صحیح احادیث درج ہو گئی۔ اسی لیے تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، بخاری کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد اگر دنیا میں کوئی کتاب سب سے زیادہ صحیح ترین موجود ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے امام مسلم کی کتاب کا، جس کو صحیح مسلم کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عظیم الشان کتاب امام بخاری نے لکھی، طویل عرصے کے اندر بڑی تحقیق کے ساتھ اور عرق ریزی کے بعد، اور یہ کتاب مرتب ہو کر جب وجود میں آئی تو وہاں سے ہی اس کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی۔ ہر دور کے علماء، محدثین، فقہا اس کو پڑھتے، پڑھاتے، تحقیق فرماتے، اس کے درس کا اہتمام اور التزام کرتے، اس کی شروحات لکھتے، اس پر حواشی لکھتے، اس کا اختصارات کیے گئے، اس کی شروحات لکھی گئی، اور مختلف انداز پر اس کے اوپر کام ہوتا رہا۔ درس کا سلسلہ بھی اسی دور سے رہا، اور امام بخاری سے اس کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنے والوں کی تعداد 80 لاکھ ہے۔ کتنی؟ 80 لاکھ، یعنی 80 لاکھ محدثین نے امام بخاری سے اس کتاب کو ڈائریکٹ حاصل کیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد تصور میں نہیں آتی۔ اور ان کے عام دروس بھی جو ہوتے تھے، یعنی بخاری کے علاوہ بھی جو ان کا درس ہوتا تھا، اس کے اندر 1 لاکھ آدمی شریک ہوتے تھے، اور چونکہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا تو اس لیے وہاں املا کرانے والے ہوتے تھے، فاصلے فاصلے پر املا کرانے والے ہوتے تھے۔ ایک درس کے اندر املا کرانے والوں کی تعداد 10-10 ہزار ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی املا کرانے والے، آواز کو پہنچانے والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچانے والوں کی تعداد، جس کو ہم جیسے نمازوں میں کثرت ہو جاتی ہے تو مکبرین رکھ دیے جاتے ہیں بیچ میں، تو صرف مکبرین اس طرح کے جو حدیث کو ایک سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہوتے تھے، ان کی تعداد 10,000 تک پہنچتی تھی۔ اللہ نے یہ مقبولیت ان کو عطا فرمائی، زبردست حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو کچھ سنتے تھے ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتا تھا۔ امانت، صداقت، ثقاحت، عدالت، اس میں اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا۔
جانچ پرکھ کر بہت تحقیق کے بعد حدیث کو لیتے تھے، اور جہاں بھی کوئی شبہ ہوتا تھا کسی کے بارے میں تو اس کو وہ رد کر دیتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک محدث کے ہاں وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے، بہت دور کا طویل سفر کر کے، تو گھر پر پہنچنے کے بعد ان کے بارے میں معلومات کیے تو بتایا گیا کہ اس وقت وہ محدث جنگل میں ہے، بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ تو وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پر پہنچ کر ان محدث کو دیکھا کہ واقعی وہ بکریاں چلا رہے ہیں اور اپنے دامن کو ایسا پکڑ کے ایسا کر رہے ہیں، با با با، یعنی بکریوں کو بلا رہے ہیں۔ امام بخاری نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ڈائریکٹ وہاں پر پہنچ گئے اور کہا کہ حضرت آپ یہ دامن میں یوں کرے ہوئے ہیں، کیا ہے اس کے اندر؟ کہا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، بکریوں کو بلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اور بکریوں کو بلا رہے ہیں، تو یہ آپ بکریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو بکریوں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے حدیث کے عنوان پر، میں آپ سے حدیث نہیں لیتا۔ وہاں سے واپس چلے آئے۔ اس طرح ان حدیث کو مرتب کرنے میں بہت جو ہے عرق ریزی کی گئی ہے، جانفشانی کی گئی ہے، اور ہزاروں ہزار میل کا سفر کیا گیا ہے ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ یہاں تو امام بخاری کا تذکرہ ہے، لیکن ایک عجیب واقعہ محدثین کرام کے اس سلسلے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ چونکہ ہمارے بہت سارے حضرات باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان حضرات کی خاطر اس کو عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ محدثین نے احادیث کو جو جمع کیا وہ علل ٹپ یوں ہی جمع نہیں کر دیا ہے، بڑی عرق ریزی کی گئی ہے، جاں فشانی کی گئی ہے، طویل سفر کیے گئے ہیں ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ایک ایک راوی کی تحقیق کی گئی۔ اس کا ایک عجیب واقعہ تاریخ کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ امام شعبہ جو عظیم الشان محدث تھے، شعبہ ابن الحجاج ان کا پورا نام تھا، ان کے گھر پر محدثین جمع ہوتے تھے اور وہاں درس ہوتا تھا۔ تو ان کی جو درسگاہ تھی وہاں پر امام شعبہ تشریف لائے، جو محدثین بیٹھے ہوئے تھے حدیث سننے کے لیے، ان میں سے ایک محدث دوسرے محدث کو ایک حدیث سنا رہے تھے۔ امام شعبہ کھڑے کھڑے سننے لگے اور سن کر ایک تھپڑ مارا ان کو، جو حدیث سنانے والے تھے، تھپڑ مار کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے تو مار دیا تھا۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں مارا؟ کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد امام شعبہ بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث جو تم سنا رہے تھے، یہ حدیث مجھے بھی پہنچی تھی، مجھے فلاں نے بتائی اور فلاں کو فلاں نے، فلاں کو فلاں نے، فلاں کو فلاں نے، پوری سند بیان کی۔ لیکن جب یہ حدیث مجھے پہنچی تو میں نے اس کی تحقیق کرنا چاہا، اس سے کہ مجھے کچھ شبہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے حدیث سنائی میں نے ان سے پوچھا من حدثک، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی تھی؟ انہوں نے کہا حدثنی فلاں، مجھے فلاں محدث نے سنائی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ اتنی دوری پہ وہ رہتے ہیں۔ امام شعبہ نے سفر کیا، وہاں پر پہنچے، وہاں پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان سے جا کر پوچھا یہ حدیث مجھے فلاں نے آپ کے واسطے سے سنائی ہے، کیا آپ نے حدیث بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے بیان کی تھی۔ کہا من حدثک، آپ کو کس نے سنائی تھی؟ انہوں نے کہا حدثنی فلاں، مجھے فلاں نے سنائی تھی۔ انہوں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ پتہ لے کر وہاں پر پہنچے، کئی سو میل کا سفر کرنے کے بعد ان سے بھی وہی سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کو کس نے حدیث سنائی تھی؟ کہا کہ فلاں نے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ فلاں جگہ رہتے ہیں۔ اس طرح 3-4 محدثین کے پاس ایک ایک بات دیگرے وہ پہنچتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک صاحب تک
ان کی رسائی ہوئی، پوچھ کر کہ کہاں رہتے ہیں، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر پہنچے، پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ میں ان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک مسجد کے تہخانے میں رہتے ہیں اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے، آپ کیوں خامخواہ زحمت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو بہرحال ان سے ملنا ہے۔ وہاں پر پہنچے تو ان کے کچھ خدام تھے، ان سے اجازت لی، اجازت ملنے کے بعد اندر پہنچے، دیکھا کہ ایک ضعیف بہت بوڑھے آدمی، بہت عمر رسیدہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے جا کر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مجھے آپ کے واسطے سے ملی ہے، کیا آپ نے حدیث سنائی تھی؟ تو ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا، سماعت جواب دے چکی تھی، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا، بہت کم سنتے تھے۔ بہت زور زور سے کئی بار بولنے کے بعد انہوں نے سنا اور کہا ہاں میں نے بیان کی تھی۔ کہا من حدثکا، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ تو خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا من حدثکا، آپ کو کس نے حدیث سنائی؟ پھر بھی وہ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر زور دے کر پوچھا کہ یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ تو انہوں نے کہا کسی نے نہیں سنائی، میں نے اسی تہخانے میں اس کو گھڑی تھی۔ اب ایسے ایسے لوگ بھی تھے، بظاہر داڑھی ہے، جھبا قبا ہے، شکل صورت بہت اچھی ہے، لیکن جو ہے حدیثوں کو گھڑنے کا بھی ایک سلسلہ چلا، گویا کہ ایک مستقل فیکٹری بنا رکھی تھی حدیثیں گھڑنے کی۔ جگہ جگہ اللہ نے اسی زمانے میں محدثین کرام کو پیدا کر دیا، ان محدثین کرام نے اس کا مقابلہ کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ انہوں نے دو فن ایجاد کیے اس کے مقابلے کے لیے، اس فتنے کے مقابلے کے لیے دو فن نئے ایجاد ہوئے۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ دو فن کہیں موجود نہیں تھے۔ ایک فن تھا اسماء الرجال کا اور دوسرا فن تھا مصطلحات الحدیث کا۔ یہ دو فن وجود میں آئے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک تو اسماء الرجال کا علم، راوی کون ہے، کس درجے کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا باپ کون، اس کی ماں کون، اس کا استاد کون، اس کا جو ہے شاگرد کون، کن کن نے اس سے پڑھا، کن کن کو اس نے بنایا، اور پھر وہ کہاں رہتا تھا، اس کی تاریخ کیا، اس کے احوال کیا، اس کے سچ و جھوٹ کی کہانیاں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات محققین نے جو ہے تلاش کر کر اس کو کتابوں میں مدون کیا، اور ایسی کتابوں کا نام ہے فن اسماء الرجال کی کتابیں۔ ایک انگریز مصنف نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب جو حضرات صحابہ کرام کے اوپر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے الاصابہ فی اسماء الصحابہ، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ اس فن کا کوئی وجود ماضی میں نہیں ملتا، سب سے پہلے اس فن کے موجد مسلمان محدثین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا، اور لکھا کہ اس فن کے ذریعے سے ہمیں حدیث کے سلسلے کے راویوں کی تحقیق ہوتی ہے، ان کے احوال معلوم ہوتے ہیں، اور 5 لاکھ انسانوں کی تاریخ محفوظ ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، کتنے؟ 5 لاکھ انسانوں کی تاریخ جو حدیث کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، راوی اچھے ہیں، برے ہیں، کیسے ہیں، کہاں کے تھے، کون تھے، کیا کیا، کیا نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی دیانت کیسی، صداقت کیسی، امانت کیسی، تفقہ کیسا، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ یہ ایک فن۔ اور دوسرا فن جو وجود میں آیا وہ ہے فن مصطلحات الحدیث، یعنی اصول حدیث کا علم۔ انہوں نے حدیث کے سلسلے میں اصول بنا دیے، کون سی حدیث قابل قبول ہوگی، کون سی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ جتنا بھی فن ہے یہ سب کا سب عقلی ہے، اس کو یاد رکھو آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ عقلی ہے، یعنی فلسفے منطق کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ہم یہ سمجھے کہ نیا کچھ ایجاد کر کے کچھ گھڑ دیا گیا اصول، نہیں، یہ سارے کے سارے عقلی اصول ہیں۔ ان عقلی اصولوں پر یہ فن نے اصطلاحات حدیث کو مبنی کیا گیا،
مرتب کیا گیا اور ایسا کر رکھ دیا کہ جو ہے کسی بھی حدیث کو آپ پہچاننا چاہیں ان اصول کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے اور کیسے درجے کی حدیث ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کام ان محدثین سے لیا، اور یہ بخاری شریف یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کا انتخاب کیا۔ لیکن ایک بات آگے چلنے سے پہلے عرض کر دوں، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تمام احادیث سے صحیحہ بخاری میں ہیں۔ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے جتنی حدیثیں بخاری میں ہیں وہ صحیح ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جتنی بھی حدیثیں صحیح ہیں وہ بخاری میں ہیں، یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آیا فرق؟ یہ سمجھنا تو صحیح ہے کہ بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب صحیح ہیں، اس میں کوئی حدیث ضعیف آپ کو نہیں ملے گی، یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ صحیح حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ بخاری میں آ گئی ہیں، یہ غلط ہے۔ بخاری کے علاوہ ترمذی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی ہیں، معجم طبرانی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے، مسند امام شافعی میں بھی ہے، مسند امام بخاری، مسند امام ابو حنیفہ میں بھی ہے۔ امام بخاری کے دنیا میں آنے سے پہلے 200 حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی، سمجھ میں آیا؟ ان میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ امام بخاری نے کچھ خاص شرائط سامنے رکھ کر، کڑی شرائطوں کو سامنے رکھ کر اس حدیث کی کتاب کو مرتب کیا ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمام صحیح حدیثیں بخاری میں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی احناف اور فلاں محدثین اور فلاں فقہا اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے جو بخاری میں ہے۔ جی بخاری میں وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حدیثیں صحیح موجود ہے، کوئی اس پر عمل کرتا ہے، کوئی اس پر عمل کرتا ہے۔ بہرحال، اور یہی بات بتانے کے لیے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے نام کے اندر ایک لفظ فرمایا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب جامع ہے، جامع کا مطلب جس کے اندر 8 ابواب شریعت آ گئے، یہ تمام ابواب شریعت ہیں، یہ ہے جامع کا مطلب۔ الصحیح وہ حدیث کی کتاب جس کے اندر صحیح حدیثیں درج کی جائے گی۔ اور تیسرا لفظ انہوں نے کہا المسند، مسند مرفوع کے معنی میں ہے، یعنی اس کے اندر وہ حدیث لانا مقصود ہے جو اللہ کے نبی کی مرفوع حدیثیں ہیں۔ اور آخری بات انہوں نے کہا المختصر، جو مختصر ہے، تمام حدیثیں اس کے اندر میں نے درج نہیں کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز کیا کتاب الوحی سے، اور اس کا اختتام ہو رہا ہے کتاب التوحید پر۔ بیچ کے اندر بہت سارے ابواب آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا باب کتاب الوحی، پہلا باب کتاب الوحی کیوں لائے؟ اس لیے لائے ساری دنیا کو بتانا چاہتے تھے ہمارے دین کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ ہماری تمام شریعت کا، دین کا، دینی امور کا، دینی احکام کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے۔ وحی الہی سے یہ پورے کا پورا دین بنا ہوا ہے، محض عقل سے تراشا نہیں گیا ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے ہی یہ کہہ دینا چاہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عقل سے دین بنا سکتا ہے۔ جی عقل سے دین سمجھ سکتا ہے، عقل سے دین بنا نہیں سکتا، یہ فرق ہے، اس کو یاد رکھو۔ اللہ نے عقل کیوں دی؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، جب دین کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے تو ہمیں عقل کیوں دی گئی ہے؟ عقل دی گئی ہے اللہ کو سمجھنے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ دین بنا لیں گے، دین بنایا نہیں جا سکتا کسی کی عقل کی بنیاد پر،
اس لیے کہ عقل سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، حواس سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ حواس سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، عقل کے ذریعے بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک کہ جو ہے یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ امور غیبیہ سے ہماری عقل اور ہمارے حواس یہ کچھ ان سے عکس تو کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے اس طرح کہ جو ہے سب کچھ وہاں سے وہ بنا کے لے آئیں۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے بلکہ دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اس لیے معتبر ترین دین ہے، معتبر ترین احکام ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے گئے ہیں اور اس کو مستند طریقے پر نازل فرمایا گیا ہے۔ دنیا کا علم تو اللہ نے انسانوں کی عقل کے حوالے کر دیا کہ تم تراش لو اور تلاش لو، لیکن اللہ کے دین کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا اور پھر اس کو لے کر آگے تک پہنچایا گیا اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ آج تک قائم ہے۔ یہ جو سلسلے سند ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے اور پھر اللہ کے نبی سے اللہ تک پہنچتا ہے، یہ ہمارے دین کی سند ہے۔ یہ اس لیے کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ دین معتبر ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ کسی نے عقل سے بنا لیا ہو، عقل سے ایجاد کر لیا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اوپر سے چلا آیا ہے اور مسلسل اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ اور جو آدمی ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے جو اس سند میں اور اس سلسلے میں ضروری ہیں، لازم ہیں، اللہ اس کو اس سلسلے سے جوڑے رکھتے ہیں اور جہاں کوئی آدمی اس کے خلاف کرنے لگتا ہے اللہ اس کو اٹھا کے بازو پھینک دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ان شرائط کی پابندی ہوگی جو اس سلسلے میں جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے، اسے کہ سلسلہ معتبر سلسلہ ہے، یہ سلسلہ مقدس سلسلہ ہے، بہت ہی مبارک سلسلہ ہے، اللہ کے نبی سے شروع ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جبریل کا واسطہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین جبریل کے واسطے سے پہنچایا گیا۔ اور جبریل کیسے تھے؟ اللہ نے قرآن میں ان کی صفات بیان کر دی، ان کے لیے امین کا لفظ بتایا، وہ امانت دار تھے، لہٰذا اس دین کو لینے والا امانت دار ہونا چاہیے۔ جو امانت داری نہ رکھتا ہو، خیانت کا مرتکب ہوتا ہو، اس کے اندر صداقت نہ ہو، ثقاحت نہ ہو، عدالت نہ ہو، وہ آدمی اس جو ہے سلسلے کی کڑی میں نہیں آ سکتا، اس سلسلے کی لڑی میں نہیں آ سکتا، اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہاں تک چلا آیا۔ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کی سند مجھے ویسے الحمدللہ کئی لوگوں سے حاصل ہے۔ میں نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا شیخ محمد یاسین صاحب شیخ الحدیث جامعہ مفتاح علوم جلال آباد سے، اور اس کے بہت سارے حصے وہ بھی ہیں جو حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ خاص طور پر یہ حدیث جو اس وقت آپ کو پڑھا رہا ہوں، آخری حدیث بخاری شریف کی، یہ حدیث میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھی اور انہوں نے ہمیں تمام اپنی مرویات کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور کئی حضرات سے مجھے سند حاصل ہے، جن میں سے حضرت محدث اعظم حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی حدیث کی سند مجھ کو حاصل ہے۔ جب حضرت یہاں بہت پہلے تشریف لائے تھے اور ہمارے مدرسے میں بھی تشریف لائے تو حضرت نے اپنی کتاب اوائل سنبلیہ دے کر مجھ سے پڑھوا کر اس کی سند مجھ کو عطا فرمائی اور تمام اپنی مرویات کی سند عطا فرمائی۔
اس کے علاوہ بھی بعض اور ہیں، لیکن یہاں درس کے سلسلے میں اتنی بات کافی ہے۔ میری سند لکھی بھی موجود ہے، اگر کوئی چاہے گا تو اس کو دے دی جائے گی۔ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے حدیث پڑھی ہے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے حدیث حاصل کی ہے حضرت جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر ان کی سند آگے بڑھتی ہے اور رشید احمد گنگوہی سے گزر کر حضرت مولانا عبد الغنی مجددی نے حضرت شاہ اسحاق صاحب سے، اور شاہ اسحاق صاحب نے اپنے نانا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے وہ سند بڑی معروف ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب الارشاد فی مہمات الاسناد کے اندر اس کو درج کر دیا ہے۔ کتاب ملتی ہے اور مختلف لوگوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کی اس کتاب پر اضافہ کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ اور دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی سندوں کو بھی الگ سے جمع کیا ہے، اور وہ بھی کتاب موجود ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے کچھ اس کا ذکر کر دیا گیا سلسلے کا ذکر آنے کی وجہ سے۔ اب میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا۔ اس کی کیا بنیاد ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین وحی کی بنیاد پر ہے، محض عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، اور عقل سے سمجھنے کا کام تو لیا جا سکتا ہے لیکن دین بنانے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد مختلف ابواب احادیث و قرآن کی روشنی میں لاتے رہے یہاں تک کہ آخری کتاب انہوں نے قیام کی، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کے اندر علم کلام کے مسائل زیر بحث آتے ہیں، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور مختلف امور جو علم کلام کے اندر ہیں وہ سب اس کے اندر زیر بحث آتے ہیں۔ امام بخاری نے قدریہ، جہمیہ اور مختلف اور فرقے جو غلط رخ پر جا رہے تھے، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر جا رہے تھے، ان کا جگہ جگہ رد کر کر اہل سنت کا اس سلسلے میں کیا مسلک ہے اس کو انہوں نے واضح کیا، اور آخری باب قائم کیا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم کریں گے اور اعمال کو تولا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی اور اس کے اندر اعمال کو تولا بھی جائے گا۔ معتزلہ کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ وزن اعمال ہوگا، نہ وضع میزان، نہ ترازو رکھی جائے گی اور نہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ان کا یہ مسلک ہے۔ امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کتاب کے اخیر میں اس باب کو لے آئے۔ یہاں پر ایک سوال درسی ٹائپ کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اس کا کتاب التوحید سے تعلق کیا ہے؟ اس میں تو قیامت کے دن اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے، کتاب التوحید سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس کے جواب کے سلسلے میں حضرات شرح نے مختلف باتیں کہی، لیکن اکثر بیشتر حضرات اس کے جواب کے اندر جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ کتاب التوحید میں اللہ کی ذات و صفات کے مسائل سے بحث ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات میں سے
دو قسم کی صفات ہیں، ایک ذاتی صفات اور دوسرے فعلی صفات، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، یہ دو قسم کی صفات ہوتی ہیں۔ لیکن صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی تشریح میں اہل سنت کے دو مکاتب فکر ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے، تشریح میں اختلاف ہے۔ صفات ذاتیہ کسے کہتے ہیں اور صفات فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ اشاعرہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں اور اہل سنت میں داخل ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ازل و ابد دونوں میں متصف و موصوف ہو، گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ موصوف ہو، ازل سے ابد تک۔ جیسے مثال کے طور پر حیات، اللہ کی ایک صفت ہے حی ہونا، وہ الحی القیوم، اللہ زندہ ہیں، حی ہیں، تو حی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ بعد میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، نہیں، ہمیشہ سے ہے، پہلے سے بھی ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ اسی طرح علم ہے، اسی طرح سمع ہے، بصر ہے، دیکھنا، سننا اور زندہ ہونا، اس کا قدیر اور علیم ہونا، یہ صفات وہ ہیں جو ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ اور صفات فعلیہ کیا ہیں؟ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ صفات فعلیہ وہ ہوتے ہیں کہ ازل میں تو اللہ ان سے متصف نہ ہو، ابد میں متصف ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رزاق ہونا، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، لیکن رزاقیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے وہ کہتے ہیں کہ ازل میں نہیں، وہ تو ابد میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعد میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رزق دیا، رزق دے گا کب؟ جب بندے ہوں گے، جب بندوں کا وجود ہو جائے گا، بندے جب پیدا ہو جائیں گے، مخلوق کو جب اللہ پیدا کر دیے، اس وقت جب رزق کے دینے کا سلسلہ ہوا تب اللہ کو رزاق کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری صفات ہیں، اللہ کے نزول کی بات ہے، صعود کی بات ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کی بات ہے۔ اب یہ جو صفات الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، جب عرش پیدا ہوا تب نہ یہ صفت ہے اللہ کے ساتھ، جب عرش ہی نہیں، عرش تو ایک مخلوق ہے اور مخلوق تو اللہ کی ذات کے بعد میں ہے۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے بعد اس کے ساتھ اس صفت کا تعلق ہو گیا، یہ کہتے ہیں اشاعرہ۔ لیکن ماتریدیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ و صفات فعلیہ۔ اور صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات اور ان صفات سے تو متصف ہوتے ہیں لیکن ان کی ازداد سے متصف نہیں ہو سکتے۔ ان صفات سے، ذاتی صفات سے اللہ متصف ہوتے ہیں لیکن ان کی ازداد سے متصف نہیں ہو سکتے۔ مثال جیسے کہ حیات اللہ کی ایک صفت ہے، صفت ذاتی۔ اب یہ ماتریدیہ کا کہنا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حی ہیں، زندہ ہیں، کیا اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ضد ہے موت اس سے متصف ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ حی تو ہیں، اللہ میت نہیں ہے۔
کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت طاری نہیں ہو سکتی. اللہ علیم ہیں، جاننے والے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہل سے متصف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سما رکھتے ہیں، سمیع ہیں، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سماعت سے جو ہے خالی ہو جائیں اور نعوذ باللہ بہرے ہو جائیں. اللہ متکلم ہیں، کلام کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صفت ختم ہو جائے. یہ کہتے ہیں صفات ذاتی کی تفسیر میں. یہ ماتریدیہ کی تشریح ہے. اور صفات فعلیہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ اللہ ان صفات سے بھی متصف ہوتا ہے اور ان صفات کی ازداد سے بھی متصف ہوتا ہے. دونوں سے متصف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نافع بھی ہے، اللہ ضار بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نفع نقصان دونوں کے مالک ہے. لہذا اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نافع ہیں، نفع دیتے ہیں. اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نقصان بھی دیتے ہیں. تو دیکھو یہ دونوں نفع دینا نقصان دینا آپس میں ازداد ہیں اور اللہ ان دونوں صفتوں سے متصف ہے. اسی طرح احیاء و اماتت، مارنا و جلانا. یہ ایک ہے حیات و ممات، یہ ایک ہے احیاء و اماتت. احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتت کے معنی موت دینا. اللہ کی دونوں صفت ہیں. احیاء بھی اس کی صفت ہے اور دوسری جو اس کی ضد ہے اللہ اس سے بھی متصف ہے. ایسی بے شمار صفات ہے. صفات ذاتیہ تو 7 یا 8 ہیں. آپ نے علم الکلام کی کتابوں اس کو پڑھا ہوگا. اور صفات فعلیہ کی تخصیص نہیں کر سکتے، تحدید نہیں کر سکتے. بے شمار صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی میں الرحمن علی العرش استویٰ بھی آتا ہے، نزول کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں پہلے آسمان پر، تجلی فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو صفات ہیں یہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں. اب آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ صفات ہوتی ہیں اللہ کی ذاتی و فعلی، اس باب کا تعلق کتاب التوحید سے یہ ہے کہ کتاب التوحید میں ذات و صفات کے مسائل سے بحث ہوتی ہے اور اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت وضع میزان و وزن اعمال بھی ہے. اللہ میزان رکھیں گے اور اعمال کو وزن فرمائیں گے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا بے شمار صفات ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وضع میزان بھی صفت ہے، وزن اعمال بھی صفت ہے. اس لیے اس باب کو یہاں پر لے آئے کتاب التوحید کے اندر. معلوم ہوا کہ اس باب سے اس کا تعلق یوں ہے. اس کے بعد اب چلتے ہیں آگے کہ باب قول اللہ. امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ کبھی اللہ کے قول کو بطور دلیل لاتے ہیں اور اسی کو باب اور ترجمۃ الباب بناتے ہیں، اور کبھی کسی حدیث کو لاتے ہیں اور کبھی اپنی ہی بات کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. امام بخاری نے سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت ذکر کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ. یہ دعویٰ ہے. دعوے سے پہلے دلیل لے آئے. حالانکہ دلیل بعد میں لائی جاتی ہے، دعویٰ پہلے کیا جاتا ہے. عام طور پر امام بخاری کا طرز عمل یہی ہے جیسے کہ آپ جگہ جگہ پوری کتاب کے اندر پڑھ کے آئے. پہلے امام بخاری دعویٰ کرتے ہیں، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن بھی لاتے ہیں اور اکثر جگہ تو احادیث پیش کرنا ان کے پیش نظر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر امام بخاری نے طرز بدل دیا. پہلے دلیل لائے قرآن کریم سے، اس کے بعد اسی سے جو بات نکلتی ہے اس کو لے کر دعویٰ کر دیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ. سوال پیدا ہوگا کہ دلیل پہلے بعد میں دعویٰ، یہ کیا بات ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دلیل تو بعد ہی میں ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کی فضیلت و اہمیت اور اس کے تقدس کی وجہ سے امام بخاری نے آیت کو پہلے کر دیا، دعوے کو بعد میں لے آئے. بعینی ہی اسی طرح جیسے کہ صاحب ہدایہ نے جہاں کتاب الطہارت کا آغاز ہوا ہے
وہاں پر یہی طرز عمل اختیار کیا ہے. اگر آپ کو کتاب الہدایہ یاد ہے تو سوچ لیجئے کہ امام بخاری کی طرح انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ہدایہ میں سب سے پہلے آیت لے آئے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ آیت لکھنے کے بعد انہوں نے کہا ففرض الطہارہ. اب دیکھو دعویٰ بعد میں ہے، دلیل پہلے کر دی تبرکن. کبھی ایسا کر سکتے ہیں، امام بخاری نے بھی ایسے ہی کیا، پہلے دلیل پیش کر دی اور پھر اس کے بعد دعویٰ کیا جو قرآن کریم ہی سے نکلا ہوا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ. یہی اس باب کا مقصد ہے، بنی آدم کے اعمال کو، بنی آدم کے اقوال کو، افعال کو تولا جائے گا اور اس کے لیے میزان اور ترازو رکھی جائے گی. یہ دعویٰ ہو گیا. یہ دعویٰ کیوں پیش کیا؟ اہل سنت کے مسلک کو بتانے کے لیے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے لیے ترازو بھی رکھی جائے گی. اس کے اندر اختلاف تھا معتزلہ لوگوں کا. معتزلہ ایک فرقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. کتابوں میں تفصیل موجود ہے، یہاں وقت نہیں ہے. ویسے تو یہ درس جو ہے نا ایسا ہے کم از کم 3 گھنٹے کا، اور ہمیں حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے جب پڑھایا تھا، ہماری جماعت کو پڑھایا تھا تو 8 بجے شروع ہوا تھا اور 1:30 بجے ختم ہوا تھا. یعنی 5.5 گھنٹے مکمل بغیر کسی انقطاع کے مسلسل چلتا رہا. اور حضرت کی ایک بات یہ بھی تھی کہ جس طرح بیٹھتے تھے 2 زانوں اسے بدلتے بھی نہیں تھے. ہم لوگ تو 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے ایک انداز پر. 10 منٹ بیٹھ جائیں تو پیر جو ہے جواب دینے لگے، لیکن حضرت 5 گھنٹے 10 گھنٹے بلکہ پورا دن ایک ہی نشست پہ بیٹھے رہتے تھے. تو بہرحال یہ تو بہت طویل ہے بحثیں تو، لیکن میں اختصار کے پیش نظر ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا معتزلہ ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 اصول پر انہوں نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی. اور ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو بات عقل سے ثابت ہو وہ مانی جائے گی، اور جو قرآن یا حدیث کی بات عقل سے ٹکرانے والی ہو، اگر قرآن میں ایسی بات آئی ہے جو عقل کے خلاف ہے تو قرآن میں تعویل کی جائے گی، اور حدیث میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا. یہ ہے ان کا اصول. سمجھ گئے اصول؟ کہ وہ عقل پر بنیاد رکھتے ہیں، سارے مسائل کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر کوئی بات عقل کے خلاف آئی ہو تو ہم قرآن میں تعویل کریں گے، یعنی اس کے مطلب میں کچھ اپنی طرف سے بیان کر دیں گے. اور اگر حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہے تو ہم حدیث کا رد کر دیں گے، اس لیے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہوگی. اہل سنت والجماعت نے اس اصول پر اپنی جگہ پر کلام کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ عقل کی بنیاد پر دین قائم نہیں ہوتا. عقل کی بنیاد پر دین کو قائم کرنے والے لوگ گمراہ لوگ ہیں. اس پر علامہ ابن تیمیہ کی بڑی معروف ترین کتاب موجود ہے، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دین معقول ہے، یہ خود غیر معقول ہے. یہ لوگ خود غیر معقول ہیں جو یہ کہتے ہیں دین تو بڑا معقول ہے. بہرحال ان لوگوں کا یہ اصول ہے. اسی اصول پر ان لوگوں نے یہاں بھی کام لیا. انہوں نے کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ جو آیا اس میں ہم تعویل کریں گے، اور حدیث میں جو میزان کا ذکر آیا ہم اس کو رد کر دیں گے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے. اعمال کا تولا جانا، ترازو کے اندر رکھا جانا، یہ عقل کے خلاف ہے. جب یہ عقل کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ارے بھائی قرآن میں آیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں تعویل کریں گے، حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اس طرح حدیثوں کو رد کر دیا.
ہمارے اکابرین نے اس زمانے سے اب تک اسی مشن کو لے کر دنیا میں جاری رکھا ہوا ہے اور ایسے فتنوں کا سدباب کرتے آئے ہیں۔ یہ امام بخاری نے بھی ان لوگوں کا رد کیا اور بتایا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ مسئلہ آئے گا، اصل جو بنیادی مسئلہ ہے یہاں پر سمجھنے کا وہ یہی ہے، اس لیے میں اسی پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ معتزلہ لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر بات عقل کے مطابق ہونی چاہیے اور عقل میں آنا چاہیے، جو عقل میں آئے وہی قابل قبول ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ قابل قبول نہیں۔ اگر قرآن میں آئی ہے ایسی کوئی بات تو وہ قابل تعویل ہے، واجب التعویل ہے، اور اگر کوئی بات ایسی حدیث کے اندر آئی ہے اگر تعویل چل سکے تو ٹھیک، ورنہ تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا تولا جانا خلاف عقل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اعمال از قبیل آراز ہیں۔ آراز سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ منطق پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ آراز و جواہر، جوہر جیسے کہ چیز جوہر ہے، اس کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوا ہے، اس پر جو رنگ چڑھا ہوا ہے یہ رنگ آراز میں سے ہے، یہ کہیں الگ سے اپنا وجود نہیں رکھتا، یہ جہاں بھی پایا جائے گا تو کسی جوہر کے ساتھ میں پایا جائے گا، چاہے کسی کتاب پر، چاہے آپ کی ٹوپی پر، یا آپ کی داڑھی میں، یا آپ کے بالوں میں، یا آپ کے کرتے میں، یا آپ کے ٹیبل میں، یا آپ کی دیوار میں، رنگ کہیں نہ کہیں لگا رہے گا، لیکن رنگ کو الگ سے آپ دیکھنا چاہیں تو کہیں اس کا وجود نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہمارے ہاں تو ملتا ہے بنگلور میں، بڑے بڑے ڈبے ملتے ہیں، رنگ کے ڈبے۔ ارے بھائی رنگ نہیں ملتا، رنگ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ رنگ کسی اور چیز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ لا کے آپ لگاتے ہیں، لیکن خالص رنگ جس کو کہتے ہیں رنگت، وہ رنگت کہیں آپ کو الگ سے نہیں مل سکتی، وہ جب بھی ملے گی تو کسی جوہر کے ساتھ میں ملے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح اعمال وہ آدمی کے ساتھ میں ہیں لیکن الگ سے ان کا کوئی وجود نہیں۔ نماز آپ نے پڑھی فجر کی، اب بتاؤ کہاں ہے نماز؟ آپ نے تلاوت بھی کیوں ہوگی، دکھاؤ کہ کہاں ہے تلاوت۔ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، دکھاؤ کہاں ہے وہ غلط کام۔ وہ کہتے ہیں کوئی عمل دیکھا نہیں جا سکتا، دکھایا نہیں جا سکتا، اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو اس کو لا کر ترازو کے پلڑے میں رکھ کر اس کو تولیں اور اس کے وزن کو دیکھیں اور اس کا معلوم کریں کہ وزن کیا ہے۔ یہ ساری بات خلاف عقل ہے، عقل میں نہیں آتی، لہذا جب عقل میں نہیں آتی تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت بھی کیا ہے وزن اعمال کی؟ اللہ تو عالم الغیب ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہیں، جو اللہ سب کچھ جاننے والے، تو اللہ کو کیا یہ نہیں معلوم کہ ہماری نماز کا وزن کیا ہے، ہمارے ذکر کا وزن کیا ہے، ہمارے اعمال کی حقیقت کیا ہے، برے عمل، غلط عمل اور اچھے عمل کتنے کیے؟ کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم ہے؟ جب سب کچھ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ترازو رکھ کر اس میں تولے؟ معلوم ہوا کہ یہ غلط بات ہے، ترازو نہیں رکھی جائے گی، اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے کہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ اعمال کو اٹھانا، رکھنا، تولنا یہ ناممکنات میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا نظریہ ہوا، نظریے کی تشریح ہوئی۔ اب رہا قرآن کریم، تو کہتے ہیں قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے کہ ہم ترازو رکھیں گے، اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اعمال کو تولا جائے گا، والوزن یومئذ الحق، اس دن قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تعویل کرنا چاہیے۔ تعویل یہ ہے کہ وزن تو نہیں کیا جائے گا، ترازو نہیں رکھی جائے گی، بلکہ مطلب وزن اعمال کا اور وضع میزان کا یہ ہے اللہ اپنا عدل و انصاف قائم کریں گے۔ بس عدل و انصاف قائم کرنے کو کہیں تعبیر کر دیا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، الوزن یومئذ الحق،
ومن خفت موازینہ ومن ثقلت موازینہ، یہ جو الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں یہ سب کا مقصد دراصل اللہ کے عدل و انصاف کے قائم کرنے کو بتانا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، عدل قائم کریں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے، لہٰذا سب کو ان کے مطابق دے دیں گے، لہٰذا کوئی ترازو نہیں ہوگی اور نہ اعمال کو تولا جائے گا۔ لہذا قرآن میں جو آیا اس کا یہ مطلب ہے، یہ تشریح ہے معتزلہ لوگوں کی طرف سے۔ اور رہی احادیث میں سے کثرت سے اس کا ذکر موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد قابل قبول نہیں۔ یہی سو مسئلہ چلا تھا، آپ نے اصولی کتابوں میں پڑھا ہوگا خبر واحد مقبول ہے یا نہیں ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں بھی زیر بحث آیا اور دیگر کتابوں کے اندر بھی اس کو لایا جاتا ہے۔ یہ اصولی بحثوں میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ انہی لوگوں کے رد کے لیے پڑھایا جاتا ہے اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ خبر احاد کی حقیقت کیا اور خبر احاد کس درجے میں قابل قبول ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ اب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اہل سنت کی طرف سے۔ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث کے اندر آ گیا کہ اعمال کو تولا جائے گا اور یہ بھی آ گیا کہ میزان رکھی جائے گی، تو اس کا انکار کرنا یہ بے ایمانی کی بات ہے، ایمان کے ضعف کا نتیجہ ہے، اور بلا کسی وجہ کے تعویل کرنا یہ بھی ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ کوئی خاص ضرورت ہو تو تعویل کی جاتی ہے، جہاں ضرورت نہ ہو اشیاء کو اپنی حقیقت پر محمول کرنا ممکنات میں سے ہو وہاں پر تعویل جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، قرآن میں ہو حدیث میں ہو بلا وجہ تعویل نہیں کی جا سکتی۔ جب ایک چیز کو ایک اس کے ظاہری مفہوم پر معنی پر محمول کیا جانا ممکن ہو تو اسے خامخواہ ادھر ادھر کے معانی پہنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وزن اعمال بھی ہوگا، وضع میزان بھی ہوگا۔ رہا ان لوگوں کا یہ شبہ کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ترازو رکھنے اور اعمال کو تولنے کی، ان بے وقوفوں کو جواب دیا ہمارے علماء نے، اہل سنت والجماعت نے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے معلوم کرنے ترازو رکھیں گے اور تولیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ترازو نہیں رکھی جائے گی، بلکہ یہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے رکھی جائے گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ اتمام حجت کے طور پر ہوگا۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے، اور اندرونی سے اندرونی کوئی بات ہو اللہ اس کا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ترازو رکھیں، وہ سب جانتے ہیں، لیکن مخلوق کو بتانا ہے، مخلوق کے سامنے اظہار کرنا ہے، اتمام حجت کرنا ہے۔ لوگوں دیکھ لو، تمہارے اعمال کا نتیجہ خود تمہارے سامنے ہے، تم نے زندگی میں کیا کیا، کیا اچھائی کی، کیا برائی کی، اپنے اعمال کی حقیقت دیکھ لو۔ نماز تم نے کیسی پڑھی، خشوع تھا نہیں تھا، اخلاص تھا یا نہیں تھا، سنت کی پابندی تھی یا نہیں تھی، تم نے کیسے ڈھنگ سے پڑھی، کیسے رنگ سے پڑھی، یہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے اعمال تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نتیجہ اخذ کر لو۔ یہ مخلوق کو بتانے کے لیے اتمام حجت کے طور پر ہوگا، اللہ کے لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم کرنا ہو۔ ان بے وقوف لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی، اس لیے اللہ نہیں رکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو واقعی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو عالم الغیب، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے۔ میں نے ایک اور جگہ بھی ایک قصہ سنایا جو ہمارے ہی مدرسے میں پیش آیا تھا کئی سال پہلے۔ اتمام حجت کیا کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ایک زمانے میں ہدایہ پڑھاتا تھا، ہدایہ کتاب۔ اس زمانے میں امتحان آیا تو امتحان میں غالباً ششماہی کا امتحان تھا، امتحان لیا گیا۔ ایک طالب علم تھے، جب نمبرات لگے تو وہ میرے پاس ایک درخواست لے کے آئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہدایہ کا پرچہ میں نے تو بہت اچھا لکھا تھا، لیکن مجھے جو نمبر دیے گئے ہیں وہ بہت کم ہیں، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ میرا پرچہ دوبارہ جانچ کرایا جائے۔ حالانکہ وہ پرچہ میں نے ہی پڑھایا تھا، کتاب بھی میں نے ہی پڑھائی تھی، پرچہ میں نے ہی دیکھا تھا۔ خیر ان کو حق تھا، جی یہ بھی ایک حق ہوتا ہے۔
مدرسوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑے تو واقعی وہ درخواست دے سکتا ہے. یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے، مدارس کے اندر بھی ہوتا ہے. میں نے ان کی درخواست قبول کر لی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے جو نمبر دیے وہ بالکل ٹھیک کیا بلکہ فضل کا معاملہ کرتے ہوئے دیے ہیں، عدل کا نہیں. عدل سے دیتا تو اور بھی کچھ کم دیتا، لیکن کچھ ذرا فضل کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے میں نے کچھ زیادہ ہی دے دیا، مجھے یقین تھا. خیر میں نے درخواست لے لی اور پھر اس کے بعد میں نے ان کا پرچہ نکلوایا اور میں نے بھی جو ہے دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک اور استاد کے حوالے میں نے کیا کہ آپ بھی اس کو دیکھیں، اور اب جو دیکھنا ہے وہ فضل کی نظر سے نہیں، عدل کی نظر سے دیکھنا ہے. فضل کی نظر سے نہیں، عدل کی نظر سے دیکھنا ہے. میں نے ان کو تاکید کی اور کہا کہ اچھا خوب جانچ کیجئے اس کی. اس کے بعد انہوں نے جانچ کی، اس کے بعد میرے پاس لے کے آئے. میں نے ان کو 50 نمبر دیے تھے اس وقت، میرے اندازے سے 40 سے کم آ رہے تھے ان کے نمبر، تو میں نے 50 کے لگ بھگ کچھ دے دیے تھے. اب انہوں نے اسے چیک کر کے لا کے کہا کہ 30 نمبر زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں. کتنے؟ 30 نمبر زیادہ دے سکتے ہیں. میں نے بھی ادھر ادھر سے دیکھا، انہوں نے جگہ جگہ کاٹا تھا، یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ غلطی ہے. میں نے اس طالب علم کو بتا کر بلا کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی دیکھو، فضل سے تو 50 ملے تھے، عدل سے 30 مل رہے ہیں، چاہے وہ لے لو چاہے یہ لے لو. اب بیچارے شرمندہ ہو گئے. خیر اس کے بعد بھی پڑھتے رہے، ماشاءاللہ عالم ہوئے. دارالعلوم دیوبند میں آخر سال جا کر انہوں نے فراغت بھی پائی. تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو اب پرچہ چیک کر کے ان کے سامنے رکھا گیا، یہ اتمام حجت کے طور پر تھا، میرے لیے نہیں تھا. وہ میں تو جانتا تھا، ان کے لیے تھا. بالکل اسی طرح اللہ سب کچھ جانتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں، لیکن لوگوں کو بتانا ہے کہ تم خود اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنی عبادت، اپنے اعمال، اپنے اخلاق و کردار، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی منزلت خود دیکھ لو. تمہارے سامنے کچا چٹا رکھ دیا گیا ہے. لہذا ان کا یہ اعتراض غلط ہو گیا. رہا دوسرا اعتراض کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اعمال تو نظر نہیں آتے، اٹھائے نہیں جاتے، وہ اسقبیل آراز ہیں، وہ کوئی جوہری چیز نہیں ہے، تو ان کو رکھ کر ترازو میں کیسے وزن معلوم کیا جائے گا؟ ہمارے علماء نے اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اعمال تولنے کا مطلب ہے اعمال نامے تولے جائیں گے، جن میں اعمال لکھے ہوئے موجود ہیں، ان اعمال ناموں کو تولا جائے گا. بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. کچھ علماء نے یہ جواب دیا کہ اعمال اس وقت تو آراز ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان آراز کو قیامت کے دن متجسد اور متشکل کر دیں گے، یعنی جسم کی شکل ان کو دے دی جائے گی. نماز ایک شکل میں آئے گی، روزہ ایک شکل میں آئے گا، گناہ بھی اپنی اپنی شکلوں میں آئیں گے، اور ان شکلوں کو رکھا جائے گا اور وزن کیا جائے گا. اور اس میں کوئی استحالے کی بات نہیں، نہ کوئی استبعاد کی بات، نہ یہ جو ہے خلاف عقل ایسا یہ بات ہے، اور نہ ہی جو ہے عقل سے کوئی دور بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو جو از قبیل آراز ہے اس کو تبدیل کر دے اور اس کو شکل دے دے. اس کی بھی تائید بہت ساری روایات سے ہوتی ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دفن کر دیا جائے گا اور اس کے سرحانے ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، پینتی ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، ادھر اور ادھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ دیکھے گا ان کو کون؟ وہ بتائیں گے کہ میں جو ہے تیرا فلاں عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، وہ بھی وہاں پر ایک شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ میں تیرا جو ہے سورۃ الملک ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا. اب دیکھو سورۃ الملک پڑھنا ایک عمل ہے،
لیکن اللہ اسے متجسد کر دیں گے، متشکل کر دیں گے، شکل دے دیں گے، اور اسی طرح قیامت میں سارے اعمال کو کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر آخر کون سے استبعاد و استحالے کی بات ہے؟ دنیا میں وہ نظر نہیں آتے اعمال، لیکن اللہ کو قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہاں پر شکل بنا کر اس کو رکھ دے اور اس کو تول کر لوگوں کو بتا دے کہ تمہارے ان اعمال کی حیثیت اور ان کا مقام اور ان کا وزن کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور چہرے کے اوپر ایسا پردہ ڈال کے جاتے تھے۔ ایک بار وہاں پہنچے، ان کے ساتھ کوئی شاگرد یا کوئی مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ پردہ ڈال کے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے وہ چادر جو سر پہ تھی، رومال، وہ اٹھا کے ان کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ڈالتے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ ڈالنے کے بعد کوئی کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی بلی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی اور کسی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کے فوراً نکال دیے اور کہا کہ حضرت مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی حیثیتیں یہ ہیں، یعنی آدمی گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر مس کی یہ شکل اللہ کے نزدیک پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو انسان کو جا کر ایسا بنا دیا، اسی طرح عمل کو بھی اس کے اعمال ہی سے تو بنا، ویسا برے اعمال سے بنا، ان کے برے اعمال اس شکل میں نظر آنے لگے۔ اسی طرح قیامت کے میدان میں اچھے اعمال کو شکل دے دی جائے گی، برے اعمال کو شکل دے دی جائے گی۔ اس کے اندر کوئی استحالہ اور کوئی استبعاد نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی ایک دو دروس کے اندر منطق اور فلسفے کے ایک مسئلے سے اس کو سمجھا چکا ہوں۔ فلسفے کا ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے پہلے اہل فلسفہ کہتے ہیں ہر چیز دنیا میں جو بھی موجود ہے اس کے تین وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود نفس الامری، اور ایک وجود ذہنی، اور ایک وجود خارجی۔ دنیا میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، پہاڑ ہو، سمندر ہو، آگ ہو، مکان ہو، دکان ہو، انسان ہو، پنکھا ہو، کچھ بھی جو بھی موجود، اس کے تین وجود ہیں۔ ایک وجود کو نفس الامری وجود کہتے ہیں، یعنی در حقیقت وہ وجود پا گیا، وہ نفس الامری وجود ہے۔ ایک خارجی وجود، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ خارجی وجود ہے۔ اس عالم خارجی میں جو چیزیں موجود آپ کو دکھائی دیتی ہیں، یہ اپنے وجود خارجی کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن انہی کا ایک وجود، وجود ذہنی بھی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ذہن میں آ گیا، پنکھا ذہن میں آ گیا، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب میرے ذہن میں آ گئے، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے ذہن میں آ گیا۔ آیا نہیں آیا؟ آ گیا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو خارج میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں نا، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آ گیا، وہ ذہن میں جو میں ہوں وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں دکھا سکتے ہیں آپ؟ میں یہاں ہوں، یہ تو مجھے آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن ایک ذہن میں بھی وجود ہے میرا، وہ وجود آپ نہیں دکھا سکتے، وہ محسوس کرتے ہیں آپ اندر اندر۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل فلسفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تین وجود ہوتے ہیں، جو خارجی وجود ہوتا ہے وہ تو جوہری وجود ہوتا ہے، اور انہی کا جو وجود ذہنی ہوتا ہے وہ از قبیل اعراض ہوتا ہے۔ شے ایک ہی ہے، وہ الگ الگ نہیں، ایک ہی شے کے تین وجود، لیکن وجود خارجی تو جوہری ہے، وجود ذہنی عرض ہے۔ تو ایک ہی دنیا میں اللہ نے ایک جگہ ایک چیز کو متشکل بنایا، متجسد بنایا، شکل دے دی، صورت دے دی، اور وہی چیز جب ہمارے ذہن میں آ گئی بے عین ہی، تو اس کا الگ ہی انداز ہو گیا، اب وہ عرض بن گئی۔ باہر جو چیز جوہر تھی وہ یہاں جا کے کیا بن گئی؟ عرض بن گئی۔
یہ حضرات فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو چیز باہر ہے بعین ہی یہاں آنے کے بعد وہ ویسی ہی رہے جیسے کہ باہر، تو ظاہر بات ہے بڑی خطرناک صورت پیدا ہو جائے گی۔ اب مجھے تو آپ باہر یہاں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ کا دماغ پھٹ جائے گا۔ آپ نے سمندر کو دیکھا، کتنا بڑا سمندر پورا آپ کے دماغ میں آ گیا۔ جب پورا دماغ میں آیا تو آپ کا دماغ اتنا سا اور اس کے اندر سمندر آ گیا۔ وہ کہتے بعین ہی آ گیا ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی شبیہ آ گئی ہو یا اس کا کوئی عکس آ گیا ہو، عکس و شبیہ نہیں آئی، بلکہ بعین ہی وہی وجود آپ کے ذہن کے اندر آ گیا۔ آنے کے بعد تو آپ کا دماغ پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ حرق ہوتا ہے، نہ خرق ہوتا ہے، نہ غرق ہوتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ آگ کو دیکھے تو حرق ہو جانا چاہیے تھا، سمندر کو دیکھے تو غرق ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر کوئی ایسی موٹی تگڑی چیز پتھر جیسی چیز دیکھے اور آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ کا دماغ خرق ہو جانا چاہیے تھا۔ نہ حرق ہوتا ہے، نہ غرق ہوتا ہے، نہ خرق ہوتا ہے، اس لیے کہ باہر ان چیزوں کا وجود جوہری ہے، لیکن ہمارے ذہن میں آنے کے بعد وہ از قبیل آراز ہو جاتا ہے۔ بھائیو، جب ایک ہی دنیا میں اللہ نے ایک ہی وجود کو اس طرح متعدد شکلوں میں بنا تو کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا کہ جو چیز یہاں پر عرض ہے وہ وہاں پر جا کر جوہر بن جائے؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ فلسفے کے اصول سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہونا ممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ یہ لوگ فلسفی تھے، منطقی تھے، یعنی یہ معتزلہ اور عقل کی باتیں کہتے تھے، عقل والوں کو عقل کے حساب سے اس کا جواب دینا تھا، اس لیے میں نے اس کو دے دیا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ وہ چیز اللہ جو یہاں پر عرض ہے وہاں پر جوہر بنا دیں گے اور اس جوہر کو اللہ وہاں پر تولیں گے۔ تیسرا جواب، اور یہ جواب میرے نزدیک سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ آراز ہی تولیں گے، نہ اعمال نامے تولیں گے اور نہ ان کو شکل دے کر تولیں گے، بلکہ بعین ہی نماز کو اسی حالت میں جیسے اب ہے عرض کو تولیں گے۔ اب رہا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عقل کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں عقل کے خلاف نہیں ہے۔ عقل کے خلاف تو صرف 4 چیزیں ہیں دنیا میں، عقل کے خلاف صرف 4 چیزیں ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک چیز ہے تسلسل، ایک چیز ہے دور، ایک ہے اجتماع ضدین، ایک ہے اجتماع نقیضین۔ ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اب یہ ثابت کرے کہ وزن اعمال سے اجتماع ضدین کیا لازم آ رہا ہے، ارتفاع نقیضین کیا لازم آ رہا ہے، تسلسل کیا لازم آ رہا ہے، دور کیا لازم آ رہا ہے۔ جب ان 4 میں سے کچھ بھی لازم نہیں آ رہا ہے تو اس کو ناممکن کہنا یہ خود ان لوگوں کی حماقت کی دلیل ہے۔ یہ ناممکن نہیں، یہ ممکنات میں سے ہے، اور یہ ممکن اس زمانے میں مستبعد تھا اور اب تو مستقبل ہو گیا ہے، یعنی قریب ہو گیا ہے۔ یعنی اس زمانے میں تو جو ہے بہت دور نظر آتی تھی یہ بات، خلاف عقل اس زمانے میں ملی تھی، جو خلاف عقل ہوتی ہے اس کا کوئی وجود کبھی نہیں ہوتا، لیکن ایک زمانے میں ایسا ہوتا مستبعد ہوتی ہے، یعنی دور نظر آتی ہے، جو چیز عام طور پر نہیں ہوتی آدمی اس کو حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کے طور پر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، بہت جلد واپس آ گئے، یہ خلاف عقل نہیں تھا بلکہ یہ دور از عقل تھا۔ عقل روزانہ جو تماشا نہیں دیکھتی اس پر حیرت کی نگاہیں ڈالتی ہے۔ آج بھی جو چیز عام طور پر نہیں ہوتی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی جو ہے تقدیر میں، اللہ کی قدرت میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی۔ جو چیز عام طور پر نہیں ہوتی لوگ اسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی ان لوگوں کو یہ بات جو سمجھ میں نہیں آئی، اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ عام طور پر آراز کو اس زمانے میں تولا نہیں جاتا تھا، لیکن بات کے ادوار کے اندر آراز کو تولا جا رہا ہے، اور آج بہت زبردست طریقے پر تولا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو بخار ہو جائے، تھرمامیٹر موجود ہے، تھرمامیٹر سے آپ کی بخار کتنی ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو شوگر آ گئی،
شوگر ہے، کہاں ہے شوگر؟ اندر دکھا سکتا کوئی؟ شوگر اتنی رکھی ہوئی اندر فلاں جگہ پوٹلی بنا کر میرے جسم کے اندر اتنی شوگر رکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پورا بدن چھان ماریں اور سورج لے کے آ جائیں تب بھی کہیں پر آپ کو شوگر کا ایک دانہ نہیں ملے گا، لیکن ہے شوگر آپ کے جسم کے اندر۔ وہ شوگر از قبیل آراز ہے، اور وہ ایک آلے کے ذریعے آج گھر بیٹھے بھی آپ معلوم کر سکتے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس بھی موجود ہے، میں بھی ٹیسٹنگ کرتا رہتا ہوں، وہ بتا دیتا اتنے ہے، اتنے ڈگری پہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی از قبیل آراز ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر لو اپ ڈاؤن اپ یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے، یہ بلڈ پریشر جو ہے، پریشر جس کو کہتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کو آپ پکڑے دکھائیں اٹھائیں۔ پریشر تو ایک چیز ہے، ایک جو ہے ہو رہا ہے، کچھ کم ہو جا رہا ہے، کچھ زیادہ ہو جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پریشر۔ پریشر ایک عملی چیز ہے، وہ انسان کے اندر کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے۔ اس کا کتنا پریشر انسان کے اندر ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ڈگری موجود ہے اور آگے پیچھے ہوتی ہے تو ڈاکٹر پہچان کر بتاتے ہیں، اور اس کا بھی آلہ گھر گھر موجود ہے، لگا کر آپ معلوم کر سکتے ہیں میرا بلڈ پریشر کتنا ہے، اپ کتنا ہے، ڈاؤن کتنا ہے۔ اب یہ ساری کے ساری چیزیں تولی جا رہی ہے کہ نہیں تولی جا رہی ہیں؟ یہ سب اب جب تولا جا رہا ہے، معلوم ہوا ناممکن نہیں تھا۔ اس زمانے میں ان کو سمجھ میں نہ آیا تھا، جو کم عقل ہوتے ہیں ان کو بہت ساری موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب دیکھنے کو آتی ہے تو سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صحیح ہے بنا کسی تعویل کے، کہ ان اعمال کو خود اللہ تولیں گے، اعمال اپنی شکل میں رہیں گے۔ جب دنیا میں اللہ نے آراز کو تولنے کے آلات بنا دیے اور ان کے لیے میزان بنا دی، تو اسی طرح وہاں پر ایک ترازو ایسی اللہ رکھ دیں گے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے گا نماز کا وزن کیا ہے، روزے کا وزن کیا ہے، اور ہمارے اخلاص کا وزن کیا ہے، اور ہمارے اعمال کا وزن کیا ہے، اور پھر برائیاں کتنی ہیں، اچھائیاں کتنی ہیں۔ اس کے اندر کوئی استحالے و استباط کی بات ہی نہیں ہے۔ یہی اس بات سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ امام بخاری نے اسی کا دعویٰ کیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَلُهُمْ توزن یوزن دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا تو تمام لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا یا کچھ لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا؟ اس کا کیا اصول ہے؟ اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سب کا عمل تولا جائے گا۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کافر جن کے پاس نام کو اچھائی نہیں ہے، کفر بھی ہے، برائی ہی برائی ہے، ان کے پاس اچھائی نام کو بھی موجود نہیں ہے۔ ایک تو ایسے کافروں کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو ڈائریکٹ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ دوسرے وہ کافر جنہوں نے کفر تو کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ نیک اعمال کر لیے، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، غریبوں کی امداد کر دی، نصرت کر دی۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں تو کافر مشرک، لیکن انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اچھے اخلاق برتتے ہیں، نیکیاں کرتے جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی انسانیت ہے، ان کے اندر بڑی تہذیب ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، غریبوں کی امداد کی شکلیں بناتے رہتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے کافروں کی۔ کفر کی وجہ سے ایسے لوگ ہمیشہ جہنم رسید کیے جائیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کا بھی کچھ وزن ہوگا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال میں تخفیف ہوگی۔ ایسے لوگوں کے اعمال کو تول کے دیکھا جائے گا، کفر تو ہے ان کے پاس لیکن نیکیاں بھی ہیں، ان کے نیکیوں کا کیا ثمرہ ہوگا؟ ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں کچھ عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، جتنا عذاب ہونا چاہیے اتنا عذاب نہیں ہوگا، اس سے کم ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب میرے چچا کو جہنم کے اندر عذاب ہوگا، اور سب سے زیادہ کم ترین عذاب ہوگا، سب سے کم عذاب،
اور وہ یہ ہے کہ ان کو جوتیاں پہنا دی جائیں گی، آنکھ کی جوتیاں، اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے کمتر عذاب ان کو ہوگا، اس کے باوجود وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے۔ یہ وہاں کی کیفیت ہوگی۔ اب دیکھو ان کو جو سب سے کم عذاب، کیوں؟ انہوں نے بہت نیکیاں کی تھی، تھے تو کافر، ایمان تو نہیں لائے، آخر تک بھی اللہ کے نبی نے کوشش کی لیکن ایمان تو نہیں لائے، لیکن زندگی بھر اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی اچھائیاں کی، اخلاق برتے، کھانا کھلایا پلایا اور آپ کی خبرگیری کی، اور آپ جب تک زندہ رہے کفار کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھا دیں اور آپ کے اوپر کچھ غلط کارروائی کر دیں۔ یہ سب ان کی خدمات، اس کی وجہ سے وہاں ان کو یہ ثواب کیا عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم انسانوں کی وہ ہیں، وہ مسلمان جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں کچھ نہیں، جیسے حضرات انبیاء، بڑے اولیاء، ان لوگوں کو بھی جو ہے وزن اعمال نہیں کیا جائے گا، سیدھے جنت بھیج دیا جائے گا۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں کر رکھی ہیں انہوں نے، تو ان کو تول کر دیکھا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق کبھی تو اللہ بخش دیں گے بغیر کسی سزا کے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنے کے بعد، سزا دینے کے بعد وہاں سے نکال کر ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دیں۔ جنت میں تو بہرحال وہ جائیں گے لیکن جہنم میں ان کا جانا ضروری نہیں، اللہ چاہے تو بھیجیں گے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر ڈالیں گے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے اعمال کو تولا جائے گا، اور دو قسم وہ ہیں جن کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ یہ بعض محققین کی رائے ہے۔ اس کے بعد آیت جو آئی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع ہے، اس پر بحث یہ ہے کہ ایک ترازو رکھی جائے گی یا بہت ساری ترازوئیں۔ اللہ نے کہا ہم ترازوئیں رکھیں گے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے علماء کے درمیان میں بحث ہوئی ہے کہ ترازو ایک ہوگی یا بہت ساری ترازو ہوگی۔ علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ترازو ایک ہوگی۔ رہا یہ سوال کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، اس کا جواب وہ حضرات یہ دیتے ہیں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے لایا گیا ہے، کسی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ ترازو تو ایک ہوگی لیکن وہ ترازو بے شمار انسانوں کے اعمال کو تولے گی، یعنی اتنا کام کرے گی جتنا کام بہت ساری ترازویں کرتی، لہذا بہت ساری ترازوؤں کا کام ایک ترازو کرتی ہے، اس لیے اس کو جمع سے صیغے سے تعبیر کر دیا گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہہ دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام ایک فرد تھے لیکن اللہ نے ان کو امت کہا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ ایک امت کے مطابق تھے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک فرد نے اکیڈمی کا کام کر دیا، تو ایک آدمی ہے لیکن کام کر رہے ایک اکیڈمی کا، اسی طریقے پر وہ ترازو ایک ہوگی لیکن تمام انسانوں کے اعمال اس میں تولے جائیں گے، اس وجہ سے اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری رائے علماء کی یہ ہے یہ نہیں، ترازویں بہت سی ہوگی، اچھوں کے اعمال الگ تولنے کے لیے، بروں کے اعمال تولنے کی الگ، برائیوں کی الگ، اچھائیوں کی الگ، نماز کی الگ، روزے کی الگ، زکوٰۃ کی الگ، اس طرح مختلف انداز کی ترازو ہوگی۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا لفظ مصدر ہے، سوال یہ ہے کہ موازین جمع ہے، اس کی صفت بھی جمع ہونی چاہیے تھی لیکن صفت کے بجائے جمع کے بجائے واحد کا لفظ لایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قسط کا لفظ مصدر ہے، اور مصدر مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، جمع کے لیے، سب کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالروبیہ،
امام بخاری کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک باب کو قائم کرتے ہوئے یا کوئی حدیث لکھتے ہوئے کوئی اور آیت اسی قسم کی کچھ آ جاتی ہے، اس میں کوئی لفظ اس قسم کا آ جاتا ہے، اس مفہوم کا آ جاتا ہے، تو امام بخاری اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وقال مجاہد القسطاس، جب اوپر ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم کریں گے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، تو ان کا ذہن منتقل ہو گیا ایک اور آیت کریمہ کی طرف، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اللہ نے کہا ایسی ترازو سے تولو جو بالکل ٹھیک تولنے والی ہو، یا قسطاس کا لفظ آیا، امام بخاری کا ذہن وہاں گیا تو اس کی تفسیر کر دیا القسطاس۔ قسطاس کے معنی ہے العدل۔ امام مجاہد نے کہا عدل، یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں قسطاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ ہے کہ رومی زبان کا لفظ عربی میں کیسے آ گیا، قرآن میں کیسے آ گیا؟ قرآن تو عربی زبان ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی زبان کی اس کتاب کے اندر رومی زبان کے لفظ کو کیسے اللہ نے استعمال کر لیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ تبارد لغات میں سے ہے، یعنی رومی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین چار زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ بھی ایسے ہی ہے، رومی زبان کا بھی لفظ، عربی زبان کا بھی لفظ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تھا تو یہ رومی زبان کا لفظ، لیکن عرب والوں نے جب اپنی زبان میں اس کو استعمال کر معرب بنا لیا تو یہ تو تعریب کے بعد اپنی زبان میں داخل ہو گیا۔ ایسے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، فیل کا لفظ ایسے یہ پیل تھا، پیل جا کر فیل ہو گیا، اب عربی زبان کا لفظ ہو گیا، اس کے اندر کوئی اشکال کی بات نہیں۔ آگے ہے القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ آپ کہیں گے مقسط کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ مقسط کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے، باب افعال میں اقساط سے مقسط آتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں القسط مصدر المقسط۔ جواب یہ ہے کہ اقساط کا مصدر کیا ہے؟ مصدر کا مصدر تو قسطی آئے گا نا، اسے امام بخاری نے جو اصل مصدر تھا اس کو بتا دیا ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اور مقسط کے معنی آتے ہیں وہو العادل، عادل اس کے معنی آتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِرُ۔ ایک نکتہ بتا دیا آپ کو عربی زبان کا، وہ یہ کہ یہ لفظ قسط جب استعمال ہو اور مجرد استعمال ہو اور اس کے صیغے بنائے جائیں اور اسی سے قاصد بنے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے جائر، یعنی ظالم، اور اسی کو باب افعال میں مزید فی میں لے آئیں اور استعمال کریں تو مزید فی میں آنے کے بعد اس کا معنی بدل جاتا ہے اور بالکل الٹا ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مقسط یعنی عادل۔ اب ایک ہی لفظ ہے قسط، وہ اگر مجرد استعمال ہوتا ہے تو الگ معنی، اور اگر باب افعال میں آ کر یا مزید فی میں آ کر استعمال ہوتا ہے تو اس کے دوسرے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ نکتہ یہاں پر بیان کر دیا۔ اس کے بعد امام بخاری نے حدیث پاک بیان کی۔ حدیث اس لیے بیان کی کہ اس حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ میزان ہے اور میزان کے اندر اللہ اعمال کو تولیں گے، لہذا معتزلہ کا رد قرآن کریم کی آیت کے ساتھ حدیث سے بھی ہوتا ہے، اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ میزان رکھی جائے گی، اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدثنا احمد بن اشکاب دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے۔ محمد بن فضیل کو اس سند کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے محدثین کو اشکال ہوا کہ محمد بن فضیل وہ راوی ہیں جو شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، تو امام بخاری ان کی حدیث اپنی کتاب کے اندر کیسے لے آئے؟ شیعہ تو گمراہ فرقہ ہے، اس کی ثقاہت عدالت مشتبہ ہے، تو اس کی حدیث کو لانے سے امام بخاری کی حدیث کا معیار تو گھٹ گیا، اور یہ حدیث صحیح کہاں ہوئی؟ اس کا جواب کئی طرح دیا گیا ہے۔
ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ محمد بن فضیل جو یہاں پر موجود ہیں ان پر شیعہ ہونے کا الزام ہے، حقیقت نہیں، یہ الزام ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیعہ سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ شیعہ تھے تو شیعہ کے بہت سارے طبقات اور بہت سارے فرقے ہیں، ان میں بہت سے فرقے وہ بھی ہیں جو اہل سنت سے قریب ہیں، جو اثنا عشریہ امامیہ فرقہ ہے وہ تو بہت خطرناک ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتا ہے، وہ تو بہت ہی گمراہ فرقہ ہے۔ لیکن اسی شیعہ کے کچھ ہلکے پھلکے فرقے بھی ہیں، ان کی روایت لینے میں کوئی اشکال کی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ محمد بن فضیل اس طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ محمد بن فضیل شیعہ تھے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، لہذا اس کے بعد ان کے اوپر سے الزام ہٹ جانا چاہیے۔ بہرحال مختلف جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد یہ حدیث کی سند پہنچ رہی ہے عمارہ ابن القعقاع سے لے کر ابو زرع سے لے کر ابو ہریرہ تک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، یہ پورا مل ملا کر خبر ہے۔ اسی طرح خفیفتانی علی اللسان یہ بھی، اور ثقیلتانی فی المیزان بھی۔ اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا ہے، مبتدا بعد میں ہے، خبر مقدم ہے۔ کلمتان دو کلمے ہیں ایسے، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حبیب بمانے محبوب ہے، جیسے جری بمانے مجروح استعمال ہوتا ہے، جریح مجروح کے معنی میں، ایسے ہی حبیب محبوب کے معنی میں۔ حبیبتان دو کلمات اللہ کو بہت محبوب، بہت پسندیدہ، خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر بہت بھاری بھرکم۔ یہاں پر میزان کا ذکر آیا، معلوم ہوا کہ میزان رکھی جائے گی، ترازو رکھی جائے گی، اور اس کے اندر اعمال کو رکھا جائے گا، ان کلمات کو بھی اس میں رکھا جائے گا، اور ان کلمات کو رکھنے سے ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا، معلوم ہوگا کہ وزن اعمال بھی ہوگا۔ دونوں باتیں ثابت ہو گئی نا، میزان کا لفظ آنے سے وضع میزان کا ذکر آ گیا، اور پھر ثقیلتانی کہہ کر بتا دیا وزن بھی کیا جائے گا، اور اسی وزن سے معلوم ہوگا کہ ان دو کلمات کا وزن بڑا بھاری بھرکم ہوگا۔ تو دونوں باتیں ثابت ہو گئی، اس کے لیے اس حدیث پاک کو لے آئے۔ یہ دو کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، لیکن کوئی سمجھ سکتا تھا اللہ کو جو چیز پسند ہو وہ کتنی بھاری ہوگی، اور جب بھاری ہوگی تو اس کو بولنا، زبان پہ لانا، زبان پہ چلانا شاید بہت مشکل ہوگا، بڑے بھاری بھرکم کلمات ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا نہیں، حبیب تو بہت ہیں، جتنے حبیب ہیں اتنے خفیف بھی ہیں۔ حبیب خفیف بھی ہو اچھا ہے نا، حبیب خفیف بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال خفیف ہیں، زبان پر بہت آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، عام سے عام آدمی بول سکتا ہے، اناڑی وہ جاہل بھی ان کلمات کو اپنی زبان پہ استعمال کر سکتا ہے، اسے کوئی دقت و کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ثقیلتان فی المیزان، اس پر پھر ایک سوال ہو سکتا تھا ذہن کے اندر کہ اتنے ہلکے پھلکے تو شاید ترازو میں کوئی وزن نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وزن تو ان کا بڑا بھاری ہوگا، زبان پر ہلکے پھلکے بہت چھوٹے موٹے کلمات، لیکن وزن بہت بھاری بھرکم۔ یہاں جو میوزیم ہے بنگلور میں، اسکول کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں جاتے تھے، ہم کو اسکول والے بھی لے جاتے تھے، ویسے بھی ہم لوگ کبھی گھومنے جاتے تھے، تو وہاں پر ایک پتھر تھا، ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور اس کا وزن بتایا گیا ہے، ایک اتنا بڑا پتھر، اس کے بازو میں ایک بہت چھوٹا سا پتھر، اتنا سا،
اس کا آدھا بھی نہیں ہوگا وہ، اور اس کے اوپر اس پتھر سے زیادہ وزن بتایا گیا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ. یہ بڑا پتھر اس کا جتنا وزن اس سے 10 گنا زیادہ اس چھوٹے سے پتھر کا وزن بتایا گیا ہے. اب دیکھو یہ ہے تو چھوٹا لیکن وزن میں بہت بھاری. اسی طرح کلمات بہت اچھے ہلکے پھلکے لیکن اللہ کو محبوب ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بہت زیادہ بھاری ہوگا. اسے فرمایا ثقیلتان فی المیزان. وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ مصدر ہے اور اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. بچے سمجھ رہے ہیں؟ اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اس کا فعل محذوف ہے. اسبح سبحان اللہ. یہ اسبح محذوف رہے گا، اس کا اظہار نہیں کر سکتے. عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے اس کو محذوف ہی رکھنا ہے. اور یہ سبحان مصدر ہے اور یہاں پر مفعول مطلق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اسبح سبحان اللہ، میں تسبیح کرتا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کرنا. وبحمدہ، بیچ میں واو حالیہ ہے. اس حالت میں کہ یہ اللہ کی حمد کے ساتھ میں مقرون ہے، مقرونا بحمدہ. کیا مطلب ہوا؟ میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتا ہوں، دونوں کو جوڑتا ہوں. تسبیح کرنے کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا. اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں. جتنی مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں اس میں 1000 کمال ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں نقص ہوگا. چاند کو دیکھو کتنا خوبصورت، ذرا غور سے دیکھے تو اس میں بھی دھبے لگتے ہیں. دھبے معلوم ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ دیکھ لیجئے غور سے، کبھی نہیں دیکھا ہو تو. چاند اتنا خوبصورت لیکن پھر بھی دھبوں سے خالی نہیں ہے. بتانا چاہتے ہیں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو بے عیب ہو، اللہ ہی بے عیب ہے. اس لیے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. وبحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ، حمد کے معنی ہوتے ہیں میں اس کے کمالات کی تعریف کرتا ہوں. وہ صاحب کمال بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عیب سے مبرہ ہو اور ایک یہ ہے کہ کمالات سے مزین بھی ہو. اللہ میں کمالات ہیں، وہ جامع الکمالات ہستی ہے. اسی لیے کہا اللہ کا نام اس کے لیے ہی زیبا ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو. اسی اللہ میں سب کمال موجود ہیں، عیب کوئی موجود نہیں ہے. یہ ہے مطلب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم کو دہرایا. علماء نے اس کا نقطہ یہ لکھا ہے، دہرانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دور جو تھا اس میں اللہ کو صاحب کمال تو مانتے تھے لوگ لیکن بے عیب نہیں مانتے تھے. شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. فلاں شریک ہے، فلاں بت شریک ہے، فلاں درخت شریک ہے، فلاں شخص شریک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نقص ماننا. تو اللہ کو کمال والا تو مانتے تھے لیکن نقص سے پاک نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس کے رد کے لیے 2 دفعہ سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے لوگ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے آخر میں یہ باب لا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر حدیث کے الفاظ لا کر ختم کر کے گویا کہ اس حدیث پر عمل کر لیا ہے جس میں آتا ہے کہ مجلس کے برخاست ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے. جب بھی مجلس برخاست ہو تو اس کے آخر میں سبحان اللہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی تسبیح اور تحمید کے الفاظ ہونی چاہیے. لہذا اس کے اوپر عمل کر لیا کہ چلتے چلتے یہ پڑھ کر اٹھ کر جاؤ. حدیث کے ختم پر جو دعا مسنون ہے وہ دعا بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں اخیر میں جو لائے ہیں وزن اعمال کا ذکر کر کے، قیامت کا تذکرہ کر کے، قیامت کے دن وزن اعمال ہونے کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جیسے آج کتاب ختم ہو رہی ہے اسی طرح ایک دن ہماری زندگی کا بھی ختم ہو جائے گا. آج کتاب ختم ہو رہی ہے اور اس کا آخری ورق الٹ جا رہا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ہماری زندگی کا بھی آخری ورق الٹ دیا جائے گا. اس لیے آخرت کو یاد کرو، اعمال کو درست کرو،
اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو. وزن پیدا ہوگا دو چیزوں سے، ایک اخلاص کے ساتھ اور ایک سنتوں کی پابندی کے ساتھ. عمل کے اندر اخلاص جتنا ہوگا اور سنتوں کی پابندی جتنی ہوگی اسی قدر اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا. اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھنے اور برائیوں سے بچنے اور آخرت کی فکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے جاؤ. پڑھ کر چلا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھ کر جانا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا یا کروں گا آخر تک بھی اس سب کا مجھے حساب اور کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. یہ بتانے کے لیے امام بخاری اس کو اخیر میں لے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اس اختتام کے موقع پر ہمیں اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور عافیت اور اچھائیوں کے فیصلے فرمائے. اور جن طلباء نے اس وقت میں 24 طلباء اس سال یہاں سے فراغت پا رہے ہیں دور حدیث شریف سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. بہترین انداز سے دین کی خدمت اخلاص و للہیت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد